داعش کو برا کہتے ہو؟ داعش تو ابو بکر ہے، داعش تو عمر ہے، داعش برا۔ اور یہ اس جرم کا جواب کون دے گا کہ ابو بکر نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، کئی قبائل کو قتل عام کیا اس نے، اور اس کے عورتوں کو اٹھا کے لے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ابو بکر کی خلافت، یہ ہے ابو بکر کی خلافت۔ اور تاریخ کی یہ خیانت ہے کہ وہ صحابہ کرام جو مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، جو مومن تھے، ان پر آج تک بغیرت مسلمان ان کو مرتد کہتے ہیں، حالانکہ اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ ابو بکر عمر کی خود شہادت ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ اچھا میرے محترم، اب میں ان کو جو معروف مشہور واقعات ہیں کہ صحابہ مخالف تھے ابو بکر کی خلافت کی، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا اپوزیشن گروپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو ابو بکر کے خلافت کے مخالف تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، مسلمان تھے، اور یہ بہت سارے قبائل تھے جن کو جماعت مخالفین اہل ردہ کہتے ہیں، جن کو یہ مرتد کہتے ہیں، جن پہ ابو بکر نے ان پر تلوار ان پہ چڑھائی کی تھی، ان پہ فوج کو بھیج دیا تھا اپنا، اور ان کو قتل کیا تھا، اور ان کے بچوں کو اسیر بنایا۔ اور یہ لوگ مرتد نہیں تھے، اور یہ لوگ کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ یہ صوم صلات کے پابند تھے، یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر کون ہے، ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں۔ بھائی کوئی قرآن کی آیت ہے زکوٰۃ ابو بکر کو دینا؟ ہم نے کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نے زکوٰۃ ابو بکر کو دینا؟ تو تاریخ کا یہ ظلم ہے، اور تاریخ کی یہ خیانت ہے کہ وہ صحابہ کرام جو مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، جو مومن تھے، ان پر آج تک بغیرت مسلمان ان کو مرتد کہتے ہیں، حالانکہ اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ ابو بکر عمر کی خود شہادت ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ یہ ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور بھائی کوئی ہے حدیث تمہارے پاس کہ جو ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دے اس پہ چڑھائی کرو، اس کو قتل کرو، اس کے عورت کے ساتھ تم زنا کرو، اس کے بچوں کو اپنا غلام بناؤ؟ کس کی شریعت ہے؟ یہ ہے ابو بکر کی خلافت، یہ ہے ابو بکر کی خلافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو کے ساتھ جنگ لڑنا کفر ہے، اب اس کو قتل کرنا وہ تو سے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو کسی مسلمان کو مار دیتا ہے، غلطی سے اگر مارتا ہے تو اس کے وہ حکم ہو رہا ہے۔ میں دیوار کو ٹھیک کر رہا تھا نا، وہ غلطی سے دیوار گر گئی، کوئی مر گیا، میں نے وہ تو قتل نہیں، وہ جو جان کر قتل کر دیتا ہے وہ تو جہنمی ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ عزیزو، میں پہلے ان کے علماء کی شہادات آپ ان کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ مخالفین خلافت ابی بکر، مخالفین خلافت ابی بکر جنہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، یہ مسلمان تھے، یہ مرتد نہیں تھے، ان کو مرتد کا نام دیا گیا، یہ مسلمان تھے۔ پہلی بات یہ ان کے علماء کے اقوال، پھر میں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات دکھاؤں گا آپ کو، یہ مسلمان تھے، اور دکھاؤں گا آپ کو کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر نہ کہ زکوٰۃ کے منکر تھے، کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ یعنی ابو بکر کو خلیفہ شرعی نہیں مانتے تھے، تو ابو بکر کے خلاف اجماعی کیسے بنا؟ اجماعی کیسے؟ اجماع تو ہوتا ہے سب کا اتفاق، کہ سب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ خلیفہ ہے۔ اور یہ اس جرم کا جواب کون دے گا کہ ابو بکر نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، کئی قبائل کو قتل عام کیا اس نے، اور اس کے عورتوں کو اٹھا کے لے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کوئی آ جائے نا آپ کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے گھر میں بے بس بیٹھے ہیں، کسی نے لڑائی اپنے صوم صلات کے پابند، اب کوئی فوج آ جائے آپ کو قتل کرے، آپ کی لڑکیوں کو اور آپ کے عورتوں کو اٹھا کے لے جائے، اور آپ کے جو چھوٹے بچے ان کو غلام بنا دے، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ داعش کو برا کہتے ہو؟ داعش تو ابو بکر ہے، داعش تو عمر ہے، داعش برا۔ یہ کتاب المحلہ لابن حزم الجزء الحادی عشر ادارۃ الطبع، یہ جز نمبر 11، ابن حزم اندلسی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ مجتہد، جزء حادی عشر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، سب مسئلہ نمبر 2104 میں صفحہ نمبر 193 میں ابن حزم کیا فرماتے ہیں؟ اہل الرد کانوا علی قسمین، جن کو مسلمان مرتد کہتے ہیں نا، ان کی دو قسم ہیں، ایک تو مرتد ہی نہیں ہے، دوسرا دو گروہ ہیں، ایک مرتد نہیں، دوسرا بھی مرتد نہیں، کوئی مرتد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مرتد ہے ہی نہیں، دونوں قسم اس کے مرتد نہیں ہے۔ اہل الرد کانوا قسمین، اہل الرد دو قسم کے تھے، قسما لم یؤمن قط کاصحاب مسیلمہ وسجاح، ایک وہ تھے جن کو مرتد کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں، وہ تو شروع سے مسیلمہ کذاب، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ظہور ہوا تھا۔ مسیلمہ کذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا، اور سجاح یہ لوگ، یہ تو ان کے جو ماننے والے تھے، یہ تو کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے نا، اس نے اپنے قبیلے میں جا کر نبوت کا اعلان کیا، کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی، ایمان لائے، اس پہ ایمان لائے، تو وہ تو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، ان کو مرتد کہنا ہی غلط ہے۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے۔ فہؤلاء حربیون لم یسلموا قط، یہ کافر حربی تھے، یہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں تھے۔ لا یختلف احد فی انہم تقبل توبتهم واسلامهم، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا، ان کا توبہ بھی قبول ہے، اور یہ مسلمان بننا چاہے مسلمان بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں۔ البتہ ان میں بہت کم صحابہ تھے، اشعث ابن قیس مثلا، ایسے صحابہ تھے بہت کم جو مسلمان سے وہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بنے تھے نا، وہ تو بہت کم تھے، وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر وہ مسیلمہ کے صحابی بنے تھے، وہ بہت کم تھے۔ لیکن جو عمدہ جو مسیلمہ اور سجاح کے ماننے والے تھے، یہ تھے ہی شروع سے کافر، یہ مرتد نہیں تھے۔ والقلس قسم الثانی، اور دوسرا جس کو ہم مرتد کہتے ہیں نا، اہل ردہ،
کہ ابو بکر نے اہل ردہ سے مرتدین سے جہاد کیا. اچھا کس سے جہاد کیا بھائی؟ قوم اسلموا ولم يكفروا بعد اسلامهم. یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کبھی کافر نہیں بنے، کبھی کافر نہیں بنے. لیکن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر فعلى هذا قتلوا. ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اجتناب کیا تھا اور انہوں نے اباء کیا تھا، منع کیا تھا کہ ہم زکات ابو بکر کو زکات نہیں کہ زکات کا منکر کرتے، زکات ابو بکر کو نہیں. کیوں دیں بھائی؟ یہ کون ہے ابو بکر؟ کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ قرآن میں سنت میں ابو بکر کو زکات دیں. فعلى هذا قتلوا. ابو بکر نے اسی بات پہ ان سے لڑائی کیا. ان کی جو تہس نہس کر دی ابو بکر، عمر نے، خالد ابن ولید وغیرہ نے فوج بھیجائے صحابہ کا، ان کو تہس نہس کیا، ان کو قتل عام کیا، ان کے بیوی بچوں کو انہوں نے اسیر بنایا، ان کے ساتھ زنا کیا، زنا بالجبر کیا، ریپ کیا ان کو. ان لوگوں نے صحابہ کون ہے؟ صحابہ یہی تو ہے، صحابیات کے ساتھ انہوں نے زنا کیا. یہ کون ہے؟ کس جرم پہ؟ اس جرم پہ کہ ابو بکر صاحب کو زکات نہیں دے. ولا يختلف الحنیفیون. حنفیوں کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. ولا الشافعیون، اور شوافع کا بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. ان هؤلاء ليس لهم حكم المرتد اصلا. یہ اصلا مرتد ہی نہیں. ختم بات. وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم ولا يسميهم اہل ردہ. یہ علماء احناف اور علماء شوافع یہ ابو بکر کے فعل کو خطا سمجھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے غلط کیا ان کے ساتھ، مسلمان کو قتل کیا تو نے، سبحان اللہ، اور ان کو مرتد نہیں کہتے. ودلیل ما قلنا شعر حتیہ المشہور الذي يقول فيه. اور یہ بہت واضح بات ہے، اس کی دلیل وہ مانعین زکات کے شاعر کا قول ہے کہ اس نے شعر میں کہا اتعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر، یعنی ملک ابی بکر. شاعر کہتا ہے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کی اطاعت کرتے تھے. فیا لحفنا، ہماری کیا مصیبت ہے. ما بال دین ابی بکر، دین عربی زبان میں کئی ایک چیزوں کو کہتا ہے. ایک معانی دین کی ہوتا ہے بادشاہت. ابو بکر کی بادشاہت، خلافت کہاں سے آئی ہے؟ دین ابی بکر یعنی خلافت ابی بکر. اس کی دلیل آئی ایورثها بکر اذا مات بعده فتلك لامر الله قاسمة الظهر. ابو بکر کا باپ، اس نے کہا کہ اگر ابو بکر مر جائے تو اس کے بعد بکر کو، اپنے بیٹے کو خلافت دے گا. تو یہ تو مصیبت ہے. کیا یہ ان کو تو اللہ، ہم تو دین کے ماننے والے نا، ان لوگوں کی بادشاہت کو تو نہیں ماننے والے. فهو مقر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما ترى. تو یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معترف ہے. الفاصل في الملل والاهواء والنحل تأليف ابن حزم الظاهري الجزء الثاني طبع دار الجيل. اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 214 میں اہل ردہ طائفۃ بقیت علی الاسلام ایضا، یہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا نقیم الصلاۃ والشرائع الاسلام، ہم اسلام مانتے ہیں، اس نماز پڑھیں گے، ہم اسلام کی تمام احکام کو مانتے ہیں، تمام شریعت کو مانتے ہیں. الا اننا لا نؤدي الزکاۃ الى ابی بکر، لیکن ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے. ابو بکر کی ہم طاعت نہیں کرتے، یا زکات اس کو دینا، اس کو کس نے خلیفہ بنایا. ولا نعطي طاعة لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. تو پتہ چلا کہ یہ شیعہ بھی نہیں تھے. کہ یہ کہنا کہ یہ مثلا کیونکہ قبائل جو تھے نا عرب کے قبائل یہ آخر میں مسلمان ہوئے تھے، تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کو. ان میں شیعت تھے بہت کم. مثلا مالک ابن نویرہ شیعہ تھا، مالک ابن نویرہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن ان کے جو قبائل تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے. بھائی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. وكانوا هؤلاء كثيرا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اب دین سے مراد فلا يحلفنا ما بال دین ابی بکر، یہ دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. کتاب جمہورۃ اللغہ ابن درید متوفى سنہ 321 الجزء الثانی طبع دار العلم للملائین. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ بہت سارے معانی دین کے بتاتے ہیں کہ دین کے کیا کیا معانی ہیں. ان کے ایک معانی میں سے الطاعت والملک، طاعت اور بادشاہت حکومت. قال اللہ تعالی ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں یہ ہے کہ بنیامین کے یوسف کے بھائی آئے تھے نا 10-11، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت عزت کیا اور بعد میں ان کو گندم دے دیا، اور ان کے گندموں میں پیمانہ تھا، کاسا تھا، ان کے گندم میں رکھ دیا. لیکن اپنا بادشاہ کا جو تھا اس نے حکم دیا کہ اس کو بنیامین کے اس کے گندم میں رکھ دو. پھر بعد میں اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت کا جو ہے پیمانہ جو ہے وہ گم ہو گیا. تو تلاشی کرنے لگے، تو کہاں سے ملا؟ سب تلاشی ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کے جو سکا بھائی ہے بنیامین، اس کے گندم سے مل گیا. تو وہاں ما كان ليأخذ، سورہ یوسف آیہ نمبر 76، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء اللہ.
تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے حکومت میں اس کی فرمان کے مطابق جائز نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو جو چوری میں پکڑا گیا اس کو پکڑ لیں. تو اس کیا کیا پھر طریقہ کار کہ بنیامین کو روکنا ہے. تو پھر ان سے پوچھا آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے, آپ لوگوں کے ہاں رسم کیا ہے, اگر کوئی شخص چوری کرے تو چور کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چور کو وہ ہم اس غلام بنا دیتے ہیں, خادم بنا دیتے ہیں جس شخص کا مال چوری کیا. تو ان کے کنعان والوں کے طریقے کے طور پر اس کو پکڑا تھا. دین الملک یہاں پہ دین سے مراد اس کی بادشاہت ہے, اس کی قانون ہے. اچھا یہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ یہ مسلمان تھے, ٹھیک ہے نا, مانعین زکات یہ مسلمان تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دینا. اب علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات. یہ مسلمان تھے. ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1399. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1399 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے ان ابا ہریرہ قال, اور ابو ہریرہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور ابو بکر بادشاہ بنے, خلیفہ بنے. وکفر من کفر من العرب, اور عرب میں سے لوگ جو کافر بننے تھے وہ کافر بن گئے. کافر بننے سے کیا مراد ہے؟ ان کو یہ لوگ کافر کہتے تھے, ابو ہریرہ ان کو کافر کہتا ہے, صحابہ ان کو کافر کہتے ہیں. اب مشہور ہے کہ مرتد مرتد مرتد. ان کا کفر کیا ہے؟ فقال عمر نے ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس, تو کیسے, کس وجہ پر, کس مجوز پر ان کے مقابل لڑے گا؟ اور بھائی اگر یہ مرتد تھے, اگر یہ کافر تھے تو اب عمر پاگل ہے. اتنا بدیہی سوال. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی کہ وہ اسلام کی خاطر لڑتے تھے کہ مسلمان بنو یا تم سے لڑیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال تو بھیجا تھا کہ تم کس مجوز پہ لڑتے ہو. پورا سوال سن لیجئے کہ عمر نے کیا پوچھا, کیف تقاتل الناس, کس مجوز پر تم قتال کرو گے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا الہ الا اللہ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک لڑوں کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله, اور جس شخص نے شہادتین پڑھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ادا کیا, تو اس نے اپنی مال اور اپنی جان کو بچا لیا, محفوظ ہے. اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, کوئی اس سے جنگ نہیں کر سکتا, مگر یہ کہ وہ کسی کو کیا کرے, کسی کو قتل کرے یا کسی کو چوری کرے, کہ اگر اس پہ حد جاری ہو, زنا محسنہ کرے تو حد جاری ہو, قتل ہو جائے, پھر اس پہ قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں. وحسابہ علی اللہ, اور پھر اس کا حساب اللہ پر ہے کہ وہ اگر مثلا جھوٹی اس نے شہادتین پڑھی ہے نا, جھوٹی شہادتین پڑھی ہے تو پھر اللہ اسے گرفت کرے گا, لیکن دنیا میں اس سے قتال نہیں. تو میرے محترم ناظرین, یہاں پہ کیا ہے, لوگوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے قبائل نے کہا. تو عمر کیا کہتا ہے ابو بکر سے, ابو بکر جنگ کی تیاری کر رہا ہے, صحابہ اٹھو, یلا صحابہ اٹھو, تلوار اٹھاؤ, ان کو قتل کرو اور ان کے بچوں کو ادھر لے کے آؤ, عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ, ان سے زنا کرو. تو یہ صحابہ اس کام کی تیاری کر رہے ہیں. تو عمر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا مجوز کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک وہ شہادتین پڑھے, شہادتین پڑھنے کے بعد تو ان سے قتال کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کا مقصد کیا ہے عزیزو, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے, اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو یہ کہنا اب عمر کا کیا ہے, عمر کا باطل ہے. یہ سوال میں اور اس حالت میں کوئی تناسب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر نے کیا کہا, واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال. کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو بھی شخص زکات اور صلاۃ میں فرق کرے, نماز اور زکات میں فرق کرے, تو میں اس سے قتال کروں گا. اس زکات سے اس کا کیا مراد ہے, یعنی جو شخص مجھے زکات نہیں دے رہا اس سے میں قتال کروں گا. زکات جو ہے حق مال ہے. واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها. اللہ کی قسم اگر وہ ایک مادہ جو بکری ہوتی ہے نا, فیمیل بکری, اس کو عناق بولتے ہیں, ایک بکری بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکات کے طور پر, اگر مجھے نہ دے, اگر پیغمبر کو ملتا تھا بکری, اگر مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں. تو یہ اس میں اعتراف کس کا, اعتراف عمر کا بھی ہے, ابو بکر دونوں کا. یہ سب مسلمان تھے, یہ سب کلمہ گو تھے, یہ صوم و صلاۃ کے پابند تھے. یہ جو ہے زکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, لیکن ابو بکر کو دینے سے انکار کیا تھا. تو ابو بکر کی درد یہی ہے کہ تم پیغمبر کو دیتے تھے, مجھے نہیں دیتے. جب تک تم جو مال ان کو دیتے تھے مجھے نہ دو, میں تم سے قتال کروں گا, تمہارے عورتوں کو اٹھا دوں. تو بتاؤ بھائی, یہ خلیفہ عادل یہی ہے. مدینہ کیا کہتے ہیں, وہ عمران خان پاگل بیوقوف کہتا ہے مدینہ اسٹیٹ بنائیں گے. مدینہ اسٹیٹ یہ ہے, مدینہ اسٹیٹ جو ہے نا, مدینہ اسٹیٹ یہ ہے, سب ریپ پر, بے گناہ لوگوں کے قتل عام پر اسٹیٹ بنا. یہ ہے اسلام کی تاریخ.
یہ ہے خلافت کی تاریخ، یہ ہے مدینہ اسٹیٹ کی تاریخ۔ کتاب مسلم چاپ دار الفکر سنہ 2003 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ کتاب الایمان صفحہ نمبر 40 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں حدیث نمبر 20 کتاب مسلم، وہی حدیث ہے کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ابو بکر خلیفہ بنے، عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہوئے ہیں۔ کافر ہوئے سے کیا مراد؟ وہ کافر نہیں ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ جن کو کافر کہتا ہے خود وہ مسلمان ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل کلام عمر ہے۔ عمر بن الخطاب نے ابی بکر سے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو بکر تو کیسے، کس مجوز پر، کس شرعی دلیل پر ان مسلمانوں سے تو لڑے گا، ان کا قتال کرے گا، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو تو یہاں پہ اسیر بنا کے لا کے ان کے ساتھ ریپ کرے گا؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ قد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقی وحسابہ علی اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو قتال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ابو بکر نے وہی جواب دیا کہ یہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات دیتے تھے، مجھے نہیں زکات دے رہے، جب تک مجھے بھی زکات نہ دیں تو میں ان سے قتال کروں گا۔ میرے محترم ناظرین، کتاب ہے سنن النسائی، عبد الرحمن ابن شعیب النسائی، ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی کی کتاب سنن، چاپ دار احیاء التراث بیروت لبنان میں ایک چھپی ہوئی کتاب۔ اس کتاب میں چلتے ہیں کتاب تحریم الدم، کسی مسلمان کا خون آپ نہیں بہا سکتے۔ اس میں بے شمار احادیث وہ لے کے آئے۔ عن انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل المشرکین حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں مشرکین سے لڑوں اس وقت تک کہ جب تک وہ شہادتین پڑھیں۔ جب انہوں نے شہادتین پڑھی ہے، وصلوا صلاتنا، انہوں نے نماز ادا کیا ہے، واستقبلوا قبلتنا، قبلہ رخ ہوئے ہیں، قبلہ کو بھی مانا ہے، واکلوا ذبائحنا، اور ہمارے ذبیحوں کو کھانا شروع کیا ہے نا، شریعت میں جب داخل ہو گئے تو پھر فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحقها، ان لوگوں کی جو ہے اموال اور دماء، ان کا جان و مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ کوئی جرم کرے نا، کسی بے گناہ کو قتل کرے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، پھر کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ وہی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا تھا، لیکن یہ انس ابن مالک سے روایت ہے۔ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارتدت العرب، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عرب لوگ مرتد ہو گئے۔ دیکھیں کہ عمر کیا کہتا ہے، فقال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب، عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تو کیسے لڑتا ہے، عربوں کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ، پیغمبر نے تو فرمایا کہ جو کلمتین پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس سے قتال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابو بکر نے جواب دیا، ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لقاتلتهم علیہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہم کسی سے قتال اس وقت تک کریں گے جب تک وہ شہادتین پڑھیں، نماز پڑھیں اور زکات ادا کریں، لیکن یہ لوگ مجھے زکات نہیں دے رہے جب تک کہ یہ لوگ وہ بکری بھی جو عناق منعونی عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ وہ بکریاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے وہ بھی مجھے دے دیں، اس وقت تک میں ان سے قتال کروں گا۔ تو عمر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ ابو بکر بڑے عالم ہیں۔ ان لوگوں کا کیا تھا، یہ لوگ زکات کے منکر نہیں تھے، یہ لوگ منکر تھے اس لیے کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دے رہے ہیں، تو ان کو مرتد کہنا ہے غلط ہے، اور ابو بکر نے ان کے ساتھ قتال کیا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، وہ جرم کیا ہے وہ آپ بتا دیں گے۔ ابھی تک ان ابو بکر عمر دونوں کے اعترافات سے ثابت ہو چکے کہ سب مسلمان، اور یہ لوگ زکات نہیں دیتے تھے ابو بکر کو، اور اس بات پہ ان کے علماء نے بھی تصریح کیا، اور میں نے پہلے بھی تصریحات علماء ابن حزم کے کلام سے دکھا دیا۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری الجزء الرابع عشر، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 2007 میں بیروت لبنان میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں وصنف منعوا الزکاة، ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکات دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا، وتأولوا قوله تعالی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کس حدیث آیہ مبارکہ کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سورہ توبہ۔ ان کے اموال سے زکات لے لے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ ان کے اموال سے تو کیا کر، زکات لے لیا کر، تطہرہم وتزکیہم بہا، جب آپ ان کے اموال سے زکات لیں گے تو اس زکات کس چیز کا سبب بنتا ہے کہ ان کی نفوس اور ان کے اموال پاک ہو جائیں گے، ان کی گناہیں معاف کیے جائیں گے، ان کے اموال پاک کیے جائیں گے۔ وصلی علیہم، اور ان پہ آپ درود بھیجا کریں، ان کے لیے دعا دیں، جب ان سے زکات لیتے ہیں، صدقات لیتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان پہ دعا کرتے ہیں، معنی
جو لوگ زکات دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے باعث آرامش خاطر ہوا کرتی ہے، ان کو اس سے سکون ملتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اچھا، فزعموا ان دفع الزکات خاص به لان غیره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاته سكنا له. اللہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات لے لو لوگوں سے. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ہم سے زکات لے لیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم زکات دیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہوگی، باعث سکون ہوگی. اللہ نے قرآن میں تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اگر زکات لے لیں تو وہ دعا کریں تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہے. عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری جزء الخامس والعشرون چاپ دار الفکر، یہاں پر بھی صفحہ نمبر 30 میں اسی بات کو عینی صاحب نے بھی اسی بات کو جو میں نے فتح الباری سے دکھایا ہے وہ آپ کی خدمت میں وہی بات کو انہوں نے بھی دہرایا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو کیسے زکات دیں. ابو بکر کو زکات، ابو بکر کی جو دعا ہے وہ ہمارے باعث سکون نہیں، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زکات جو ہے اس کے باعث سکون ہے. تو یہ زکات کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ زکات کے ساتھ وہی کرتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. وہ کیا تھا میرے ملاحظ ناظرین؟ صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی کتاب الزکاة حدیث نمبر 1395 یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا ہے تو ان سے کہا کہ ان سے فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. آپ یمن جا رہے ہیں تو یمن میں لوگوں کو وہاں پہ آپ سکھائیں کہ اللہ نے اموال میں زکات واجب کیا ہے، زکات اغنیائہم سے لیا جاتا ہے، فقرائہم کو دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اسی قوم کے پیسے والوں سے زکات جمع کرو، اسی قوم کے فقراء میں تقسیم کرو. تو یہ جو مانعین زکات تھے کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے، یہ زکات لے کر اپنے ہی فقراء میں تقسیم کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے کتاب معالم السنن وهو شرح سنن ابی داود لابی سلیمان احمد بن محمد الخطابی البستی، معالم السنن جزء ثانی معالم السنن کی. یہ سب کتابیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مخالفین کی کتابیں، شیعوں کی کتاب نہیں ہے. کتاب الزکاة یہاں پہ صفحہ نمبر 4 میں وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين من الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساهم صدوا عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنه قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نمير عن ذلك وفرقها فيه. جن لوگوں کو مانعین زکات کہا جاتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے وہ زکات ابو بکر کو بھیجنا چاہتے تھے، عوام جو تھے کہ چل ابو بکر کو بھیجتے ہیں مدینہ بھیجتے ہیں، لیکن اس قوم کے رؤساء نے انہوں نے ان کو یہ کرنے نہیں دیا. ان کے جو سردار تھے انہوں نے زکات جمع کیا اور پھر اسی قوم میں انہوں نے بانٹ دیا، قرآن میں بانٹ دیا. تو جو ایسے وہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا.